عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کھیل رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے جو ہے عمر ابن خطاب جیسے ہی وہاں سے گزرے تو بچے پھٹافٹ بھاگنے لگے، کبھی خلیفہ تھا تمہارا، بھاگنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر چھوٹے تھے کافی، جب ان کی والدہ نے ہجرت کی، یہ ہجرت کے بعد خبا میں پیدا ہوئے تھے، تو مطلب 11 سال عمر ہوں گی، ہارڈلی 13 سال 12 سال کھیل رہے تھے، سب بچے بھاگ گئے۔ عمر ابن خطاب سب بھاگ گئے۔ عمر ابن خطاب رکے آ کر اور کہا عبداللہ تم نہیں بھاگے؟ سب بھاگ گئے بچے۔ تو کہا امیر المومنین میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا نہیں جو ڈر کے مجھے آپ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، پہلا۔ دوسرا، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں کھڑا رہوں تو آپ نہیں جا سکتے جو میں یہاں سے ہٹوں، اس لیے میں نہیں بھاگا۔ عمر ابن خطاب خوش ہوئے اور چلے گئے۔ صحیح جواب ہے نا؟ ایک، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ سے بھاگوں۔ سیکنڈ، راستہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ دینے کے لیے مجھے ہٹنا پڑے، میں نہیں ہٹا، اس لیے آپ نے احترام کیا نا۔ یہ کہا کہ عمر سے زبان لڑا کر لے دو، ہمارے پاس تو یہ ہوتا بھائی، صحیح بولو یا غلط بولو، بولا ہی کیسا، حالانکہ احترام میں نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے کے سامنے منہ ہی نہیں کھولنا احترام ہوتا تو یہ صحابہ کبھی منہ نہیں کھولتے عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کے سامنے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے دنیا کے اندر تو کون ہے؟ ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد کون ہے؟ عمر ابن خطاب۔ منہ نہیں کھولتے تھے، نہیں اب آپ عمر جو بول رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیوں تم کھڑے تھے؟ نہیں میں آپ کو جواب، آپ بڑے نہیں، جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے کوئی غلط نہیں کیا لہٰذا اس لیے میں نہیں بھاگا، دوسرا راستہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آپ اور میں ایک ساتھ نہ چل سکے اس لیے مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی، سمپل۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیا زبان دراز ہے کہ تمہاری والدہ کو تمہارے والد کو بولتا، زبیر کو جا کے کہ ایسا پالے گا بچہ، اسما کو بولتا جا کے تمہاری ماں تو فلاں ہے، نہیں، کچھ نہیں، آپ خوش ہنستے ہوئے گئے۔ احترام کیجیے، ان کو رسپیکٹ کیجیے۔ تو بہرحال لائیے مسجدوں میں ان کا خیال کرتے ہوئے، بہت زیادہ چھوٹے تو میں یہ کہوں گا احتیاط کریں، یا پھر بچوں کی صف میں رکھیں، اپنے ساتھ نہ رکھیں تو انشاءاللہ کم، چونکہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو محبت میں زیادہ ڈسٹرب کرتے ہوں گے، نزدیک ہوئے تو گود میں بیٹھیں گے، پیچھے رہیں گے تو آرام سے بالکل ہاتھ رکھ کے بالکل بیٹھیں گے، ٹوپی پہن کے ایک دم آرام سے۔ تو لائیے تاکہ ان کی ایک محبت پیدا ہو، پھر وہ آئے اور بچے کس کو کہتے وہ بھی سمجھ لے، ورنہ پتہ چلا بڑے ہو گئے 17-18 سال بھی ہو رہے تو عقلدار نہیں، بچہ ہی بولے صف میں بھی مت کھڑا رہے اور فلاں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ لوگ آج کل کافی اپ ٹو ڈیٹ ہے، میں نے دیکھا ہوں چھوٹے بچے جو پہلے زمانے میں جن کو صفوں میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں تھی، آج پہلی صفوں میں بھی دکھتے ہیں، چونکہ وہ پہلے آیا جمعہ کو تو پہلے کھڑے رہنا اس کا حق ہے، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور ہوتا تھا ہم لوگ 12, 13, 14 سال کے ہو گئے، صفوں میں پہلے کھڑے ہوتے تھے، بعد میں آنے والے ہم کو پیچھے کرتے تھے اور ہم چپلوں میں وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے اور یہ لوگ آرام سے منڈپ کے اندر اور مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ چھوٹے ہونے کے ناطے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دی تھی پھر، کیونکہ وہ چپل میں بہت گرم ہوتا تھا، کبھی چپل بھی نہیں رہی تو بولتے تھے چپل، اچھا چپل بھی سمجھ لیجئے، مجھے اچھے سے یاد ہے، چلچلاتی دھوپ گرمی کے دن، مسجد پھر اس کے بعد منڈپ، اس کے بعد خالی حصہ چپل ہے، وہاں کھڑے کر دیتے بچوں، حالانکہ بچے پہلے سے آگے بیٹھے، بچے بولے تو بچے نہیں، بالغ ہے، 12, 13, 14 سال بالغ ہو جاتا ہے انسان، شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے نہیں، انہوں نے پتہ نہیں قانونی اعتبار سے لے لیا شرعی اعتبار چھوڑ کر، عقلدار 18 سال کے بعد آ رہی تو وہ دیکھ رہے، بہرحال پیچھے کھڑے ہو جانا۔ تو پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ ہم مسجد میں نماز وہاں نماز کو جانا چھوڑ دی، کس لیے وہ دھوپ میں کھڑے ہو۔ اچھا پرابلم یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو تو پیر برداشت نہیں کر رہے دھوپ، چپلیں ہوتی تو چپل کو لیتے تھے پیر کے نیچے، تو کو پیچھے سے آ کے پھر وہی پٹ چپل میں نماز پڑھ رہا، سمجھے آپ؟ نہ ایسا کھانے دیں گے نہ ایسا کھانے دیں گے، لوگ نہیں کرنے دیں، تو ایسا مت کیجیے بچوں کو۔ لیکن الحمدللہ اب میں نے دیکھا ہوں بچے آتے ہیں صفوں میں بیٹھتے ہیں، بلکہ بچوں نے اپنا حق لینا بھی سیکھ لیا کچھ جگہ، کوئی پیچھے رہا کیوں ہٹنا، پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے بچے، کیوں ہٹنا پوچھے تو بولتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سمجھا؟ بہرحال تو ان کو احترام دیجیے انشاءاللہ، آج بچپن میں ان کو احترام آپ دیں گے، کل وہ انشاءاللہ مصلی بنیں گے اس مسجد کے۔